وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. پھر آگے اللہ نے فرمایا اور ہم نے پھر اس تہ خانے میں ان کے کانوں پر تھپکیاں دے دی, ان کے کانوں پہ تھپک دیا. عجیب و غریب لفظ بولا, ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ہم نے بہت سال تک ان کے کانوں پر ہم تھپکتے رہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے اور بالکل ممکن ہے کہ تم خاص قسم کی نیند ان پر طاری کرتی ہے. ایک تشریح اس کی اور بھی کی جاتی ہے, اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ دنیا بھر کی خبروں سے ہم نے ان کو بالکل بے خبر کر دی, ہم نے ان کے کانوں تک کوئی خبر پہنچنے ہی نہیں دی. ہمارے بعض علماء جنہوں نے سورہ کہف پر خاص طور پر غور کیا ہے, انہوں نے اس آیت سے خاص اشارہ مراد لیا ہے. دیکھیے, بگڑی ہوئی سوسائٹی سے صرف آدمی جسمانی طور پر الگ ہو جائے لیکن ہر وقت اس سے جڑا رہے, ہر وقت وہیں کی خبریں, وہیں کے تذکرے, وہیں کا جھوٹ, وہیں کی خرافات, اسی میں لگا رہے, تو جسمانی طور پر اگر کوئی الگ رہے گا بھی تو اس کی الگ رہنے سے کوئی فائدہ اس کو روحانی طور پر نہیں پہنچے گا. صرف فزیکل آئسولیشن کافی نہیں ہے روحانی ترقی کے لیے اور حفاظت کے لیے. وہاں کے چرچے, وہاں کے تذکرے, وہاں کی خبریں, وہاں کی یادیں, یہ بھی بالکل ان سے بھی انسان منقطع ہو جائے. اب اس دور میں, جس دور میں ایسی باتیں عام ہو گئی ہیں کہ جو باتیں انتہائی مضر اور نقصان دہ ہیں, ان کو ہم میں سے اکثر لوگ مفید اور ضروری قرار دینے لگے. آپ کو ویل انفارم رہنا چاہیے, کنیکٹڈ رہنا چاہیے سوسائٹی سے. ہر وقت آدمی خبریں دیکھتا رہتا ہے, ہر وقت واٹس ایپ پر لگا رہتا ہے, ہر وقت سوشل میڈیا پہ لگا رہتا ہے. وہ اگر مسجد میں بیٹھا ہے, اعتکاف میں بیٹھا ہے, کہیں بیٹھا ہے اور وہ کوارنٹائن کر رہا ہے, وہ آئسولیشن میں ہے, وہ لاک ڈاؤن میں ہے, مگر وہ پوری طرح پوری دنیا کی خبروں پر لگا ہوا ہے, تو کیا فائدہ ہوگا اس خلوت کا؟ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ان کے بارے میں یہ بیان کر کے کہ ہم نے ان کو کچھ مدت تک, کئی سال تک, سنین عددا, بالکل بے خبر, بے تعلق کر دیا سوسائٹی سے. یعنی ان کے کان بالکل بند ہو گئے, کوئی خبر نہیں. اور جن لوگوں کو تجربہ ہے, میں اب ایک بات جسارت کے ساتھ کہتا ہوں, جن لوگوں کو تجربہ ہے کچھ ایسی مدت گزارنے کا جس میں وہ صرف اپنی روحانی ترقی, اصلاح, تزکیے میں لگے ہوئے ہوں, دن رات اپنے عیبوں سے نکل کر اچھی صفات اپنے اندر لانے کے لیے پوری ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ کام اسی ماحول میں پڑ گئے ہوں جا کر, اور کچھ دن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل دنیا سے ذرا سا کٹ آف کر لیا ہو, ان سے پوچھئے کہ ان کی روحانی ترقی چند دن میں کس قدر تیز رفتاری سے ہوئی. اس وقت یہ ذوق تقریباً ختم ہو چکا ہے. آج کے ہمارے کالجوں, یونیورسٹیوں کے لوگوں میں اکا دکا کوئی ہوگا لاکھوں میں جس کو کہیں پر یہ ذائقہ ملا ہوگا, مگر اس کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ میں کہنے کی جسارت کرتا ہوں, جس کا دل چاہے مانے, جس کا دل چاہے انکار کرے. اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو بہت اعلیٰ مقام تک پہنچانا تھا. ان کی اس طلب اور قربانی, شوق, ذوق اور عزم اور حوصلے کی برکت سے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے بہت مدت تک ان کو ہم نے بالکل دنیا سے بے خبر رکھا. اب اگر وہ سوئے ہوں اور سونے کی وجہ سے بے خبر ہوں, یہ بھی ایک شکل ہے, یا دوسری تشریح کے مطابق اس طرح کی نیند ان کو نہیں دی گئی, وہ سوتے بھی تھے, وہ جاگتے بھی تھے, لیکن بہرحال ان کا موضوع کیا تھا؟ وہی کتاب کا مذاکرہ, وہی ان کو جو کچھ اقوال, ملفوظات, اللہ کا کلام, اللہ کے نبی کے ارشادات, نبیوں کے حواریوں, ساتھیوں کے ملفوظات, جو بھی کچھ ان کے پاس ہو وہ اسی کا مذاکرہ کرتے تھے, اور اس سے ان کی روحانی ترقی ہوتی تھی, ایمانی تربیت ہوتی تھی. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ اب ہم یہ دیکھیں کہ ان دونوں فریقوں میں سے کس نے اس وقت کا بھرپور زیادہ فائدہ اٹھایا ہے جو وقت ان کا اس تہ خانے میں گزرا ہے. یہ احصا جو ہے عربی زبان کا لفظ, ویسے تو یہ مادہ حصا سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گننا, شمار کرنا. بہت سے مترجمین نے یہی ترجمہ کیا بھی ہے, لیکن بعض حضرات علماء نے اس کا مفہوم کچھ اور سمجھا ہے. ایک ہے سوسائٹی کے لوگ جو رواں دواں بھاگتی دوڑتی زندگی ہے جس کو نارمل زندگی آج کل ہم کہنے لگے ہیں, اور ایک ہے ان کی زندگی 7 نوجوانوں کی جنہوں نے تہ خانے میں آئسولیشن میں گزاری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اس کے بعد جب یہ مدت ختم ہوگی تب پتہ چلے گا کن لوگوں نے اس مدت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. وہ جو سوسائٹی میں موو کر رہے تھے، نارملی فنکشن کر رہے تھے، زندگی کو انجوائے کر رہے تھے ان کے اپنے گمان کے مطابق، وہ یا پھر وہ لوگ جو اس خانے میں سوسائٹی سے الگ تھلگ تھے. ان کا یہ بیان یہاں پر آ کر مکمل ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کا تذکرہ شروع کیا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. میں اس کی تشریح کر چکا. نوجوان، انہم فتیہ، اے نوجوانوں تمہارے لیے ایک موقع ہے کہ تم اپنا نام بھی انہم فتیۃ کی فہرست میں لکھوا دو. ہمت کرو، ماحول کے جو اثرات ہیں برے اور مہلک، ان سے اپنے کو بچانے کا فیصلہ کرو. اور یہ کیا کرنا ہوگا تم کو میں بھی آگے چل کے بتاتا ہوں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. ہماری قوم نے خالق کائنات کے بجائے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا. کیوں نہیں لاتے اپنے اس دعوے پر یہ لوگ دلیل؟ ہم لوگ تو خاندانی مسلمان ہیں. اللہ کا شکر ہے اتنے سخت حالات میں بھی ہمارے اس ملک میں اور پوری دنیا میں ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ جن کے سامنے جب حقیقت کھلی اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ باتیں جو ہمارے قوم کر رہی ہے، نہ جانے کس کس کی پوجا کر رہی ہے، یہ غلط ہے. بندگی اور عبادت کے لائق ایک رب ہے، ایک اللہ ہے. اور جب انہوں نے اس دین کو قبول کیا اور ان پر کیا تکلیفیں پہنچی، مگر کیسے استقامت ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو اللہ نے دی کہ واقعی رشک آتا ہے. اور کتنے موقعوں پر انہوں نے پورے خاندان کے سامنے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. معصوم بچیاں، نوجوان بچیاں، انہوں نے اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی. پوری طرح ان کو ٹارچر کیا گیا. سب تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. کیوں نہیں لاتے یہ لوگ اپنے دعوے پر کوئی ایسی کھلی ہوئی دلیل جو واقعی قابل قبول ہو. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اور جب تم لوگ اے نوجوانوں کنارہ کش ہو گئے ماحول سے، سوسائٹی سے، اپنی قوم سے اور ان چیزوں سے جنہیں اللہ کے سوا وہ لوگ پوچھتے ہیں، تو آؤ پناہ لو اس تہہ خانے میں. کھول دے گا وہ تمہارے لیے تمہارا پروردگار اپنی رحمت کو اور مہیا کر دے گا تمہارے معاملے میں سہولتیں. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کہف پہ ایک نقشہ کھینچا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. یہ جو تہہ خانہ تو دیکھتا ہے تو کہ جب سورج نکلتا ہے تو کترا کر گزرتا ہے ان کے تہہ خانے سے داہنی طرف. سیدھی روشنی اندر نہیں آتی، دھوپ ان کو پریشان نہ کرے، لیکن وہ اس طرح کترا کر نکلتا ہے کہ جتنی روشنی کی ضرورت ہے اور جتنی دھوپ کی ان کو ملتی رہتی ہے. اور وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو وہ بائیں طرف سے کٹ کر نکل جاتا ہے اور وہ لوگ مقیم ہیں اسی تہہ خانے کے کھلی کشادہ جگہ پر. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. کہاں انعام ہے. اللہ نے کہا تھا نا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو ہم اس دور کے اندر بھی بہترین اجر دیں گے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. لو اجر حسن کا سلسلہ تو یہیں سے شروع ہو گیا. عام طور پر لوگ اس کو غار کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. میں تہہ خانے کا لفظ بول رہا ہوں، سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں. زیادہ بہتر جو تعبیر و ترجمانی ہے وہ تہہ خانہ ہے. ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھانے کا فیصلہ کر لے وہی راہ پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہ پائے گا اس کا کوئی پشپناہ راہ بتانے والا. فلن تجد له ولیا مرشدا فتحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین. تم تو خیال یہ کرو گے ان کو دیکھ کر، اگر تم دیکھتے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں تم سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. یعنی ان پر ایک عجیب غریب طریقے کی نیند طاری ہے. یعنی دیکھنے والے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، تحسبهم ایقاظا، لیکن حقیقت میں وہ جاگ نہیں رہے ہوتے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ
اور ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہے دائیں اور بائیں پہلو پر. یعنی اگر نیند تھی تو ایسی گہری نیند تھی, مگر آدمی گہری نیند میں بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے, کروٹ لیتا رہتا ہے. اب یہ کیا حقیقت ہے اس نیند کی, اللہ جانے. اس 300 سال جو وہاں پر ٹھہرے اس کی صحیح نوعیت کیا ہے, یقین مانیے ہم نہیں جانتے. اور قرآن مجید نے اگر کسی چیز کو مبہم رکھا ہے, بہت زیادہ صاف لفظوں میں بیان نہیں کیا, تو ایمان والوں کا برتاؤ قرآن کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, رب کریم آپ نے جو بات بیان کی ہے اگر ہماری سمجھ میں پوری طرح اس کی پوری تفصیل نہیں آ رہی تب بھی ہم اس کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح آپ نے ہم کو بتایا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.